تو 10واں سبق ہے. یہاں ایک مکالمہ ہے، کنورسیشن ہے، بات چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے. تو الدرس العاشر، 10واں سبق. حامد، حامد بات کر رہا ہے کسی سے. وہ کہتا ہے من انتا، آپ کون ہیں، تم کون ہو. محمد، محمد کہتا ہے انا طالب بالجامعتی، میں یونیورسٹی کا طالب. انا میں طالب، طالب علم ہوں، بالجامعتی یونیورسٹی میں یونیورسٹی کا طالب علم. حامد کہتا ہے انت طالب جدید، کیا آپ ایک نئے طالب علم ہیں، یا کیا آپ طالب علم ہیں جدید نئے. محمد کہتا ہے نعم، جی ہاں. انا میں طالب، اسٹوڈنٹ ہوں، جدید نیا. حامد کہتا ہے من اینا انت، من سے، اینا کہاں، انت آپ، کہاں سے ہیں آپ، یعنی کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے. محمد کہتا ہے انا من الہندی، میں ہندوستان سے ہوں. انا میں ہند من سے، انا میں من الہندی ہندوستان سے ہوں. حامد کہتا ہے مسمک، مسمکا، آپ کا نام کیا ہے. محمد اسمی محمد، محمد کہتا ہے اسمی میرا نام محمد، محمد ہے. حامد کہتا ہے ومن هذا الفتى الذي معك، ومن اور کون ہے، هذا الفتى یہ لڑکا، الذي معك وہ جو، معك آپ کے ساتھ ہے، مع ساتھ ہے، کا آپ کے، من کون، هذا یہ، الفتى نوجوان، الذي جو، مع ساتھ کا آپ کے. کون ہے یہ نوجوان جو آپ کے ساتھ ہے. محمد کہتا ہے ہوا زمیلی، وہ میرا دوست ہے. حامد کہتا ہے اہو ایزن من الہندی، کیا ہوا وہ، ایزن بھی، من الہندی ہند سے ہے، کیا اس کا تعلق بھی ہند سے ہے. محمد کہتا ہے لا ہوا من الیابانی، نہیں، ہوا وہ من الیابانی جاپان سے ہے. حامد کہتا ہے مسموہ، اس کا نام کیا ہے. محمد کہتا ہے اسمہ، اس کا نام حمزہ، حمزہ ہے. حامد کہتا ہے ما لغتک یا محمد، آپ کی بولی زبان کون سی ہے. ما کیا ہے، لغتک زبان کا آپ کی، یا محمد اے محمد. محمد کہتا ہے لغتی میری زبان، الاردیت اردو ہے. حامد کہتا ہے اہیا کیا وہ، لغت زبان ہے، سہلت آسان، کیا وہ آسان زبان ہے. محمد کہتا ہے نعم جی ہاں، ہی لغت سہلت وہ ایک آسان زبان ہے. حامد کہتا ہے وہ حمزہ تو، اور حمزہ، ما لغتہ اس کی زبان کیا ہے، اور حمزہ ما لغت اس کی زبان کیا ہے. محمد کہتا ہے لغتہ الیابانیت، اس کی زبان، اس کی بولی، الیابانیت جاپانی ہے. وہی لغت صعبۃ، اور وہ ایک مشکل زبان ہے. صعبہ مشکل، لغت زبان، صعبۃ مشکل، اور وہ کیا ہے، ایک مشکل زبان ہے. یہ آگے کہتا ہے اللغت الیابانیت، ایک انہوں نے تھوڑی سی ایگزامپل پیش کی کہ جاپانی زبان کیسی ہوتی ہے. تو یہاں تھوڑا سا اس کا نقشہ پیش کیا. حامد کہتا ہے این ابوک یا محمد، کہاں ہے ابو کا، آپ کے ابا جان، یا محمد اے محمد. محمد کہتا ہے ابھی میرے ابا جان فی الکویتی، کویت میں ہیں. ہوا وہ طبیب ڈاکٹر ہیں، شہیر مشہور، وہ مشہور ڈاکٹر ہیں.
हामिद कहता है व ऐना उम्मुका, और आपकी अम्मी जान कहाँ हैं? मोहम्मद कहता है हुआ हिया ऐज़न फिल कुवैती मा अबी, वो भी कुवैत में है मा अबी, मेरे अब्बा जान के साथ। हिया मुदर्रिसतुन होना का, वो वहाँ टीचर हैं। हामिद कहता है अज़हबता इलल कुवैती या मोहम्मदु, क्या आप कुवैत गए हैं या मोहम्मद, या मोहम्मद? मोहम्मद कहता है नाम जी हाँ ज़हबतु, मैं गया हूँ। नाम जी हाँ ज़हबतु, मैं गया हूँ। हामिद कहता है वमा ज़मीलु का, ओ सॉरी, वह ज़मीलु का, और आपका दोस्त ऐना अबूहु, उसके अब्बा जान कहाँ है? मोहम्मद कहता है अबूहु, उसके अब्बा जान फिल याबानी, जापान में है। वह ताजिरुन कबीरुन, वो मशहूर ताजिर हैं। हामिद कहता है अला का अखुन, क्या लका, आपके लिए, अखुन भाई है, या मोहम्मद, मोहम्मद लाम का मतलब लिए, का मतलब आप, अल्लाह का क्या आपके लिए अखुन भाई है, या मोहम्मदू, ए मोहम्मद? मोहम्मद कहता है नाम जी हाँ, ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। वस्मुहु, और इसमुहु उसामतु, उसका नाम उसामा है। वह हुआ माइया हुना फिल मदीनतिल मुनव्वरा हिना, वह हुआ, और वो माइया मेरे साथ है, हिना यहाँ, फिल मदीनतिल मुनव्वरति, मदीना मुनव्वरा में। वली, और मेरे लिए, लाम का मतलब लिए, या का मतलब मेरे, और वली, और मेरे लिए, उख्तुन वाहिदतुन, एक बहन है। इसमुहा, उसका नाम ज़ैनबु, ज़ैनब है। वही, और वो फिन इराक, इराक में है, मा ज़ौजिहा, अपने खामन के साथ। ज़ौजुहा मुहंदिसुन, उसका खामन इंजीनियर है। हामिद कहता है आइंदक सय्यारतुन या अखी, क्या आपके पास गाड़ी है ए मेरे भाई? मोहम्मद कहता है ला मा इंदी सय्यारतुन, मेरे पास गाड़ी नहीं है। इंदी दर्राजतुन, मेरे पास साइकिल है। हमजा तू, हमजा इंदहू, उसके पास सय्यारतुन, गाड़ी है। यानी कि मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास साइकिल है, और हमजा के पास गाड़ी है। तो ये था आज का सबक। इसमें हमने जो है वो सारा सबक का तर्जुमा किया। आपने देखा होगा कि मेरा, उसका, वहाँ, वो, और ये अल्फाज इस सबक में ज्यादा इस्तेमाल हुए। ठीक है। तो इसमें एक ये भी है कि आपको जब आपने किसी से कुछ पूछना हो, जुबान मुखातिब होना हो, सवाल करना हो, तो कैसे करेंगे, इस सबक में हमें ये खास तौर पे बताया गया। इस सबक में जो सीखने वाली चीज है, एक तो उर्दू हमने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद जो सीखने वाली चीज है वो है जमायर। जमायर जमीर की जमा है, और जमीर दिल को भी कहते हैं। और जमीर को, दिल को जमीर इसलिए कहते हैं, दिल क्या होता है, पोशीदा होता है, छुपा होता है। तो जो जमीर, जिस लफ्ज को हम बोलते हैं, वो भी तब तक वाज़ेह नहीं होती जब तक जिसकी तरफ इशारा किया जाए, उसका जो मर्जा होता है, उसकी तरफ देखा जाए। मसलन कोई शख्स कहता रहे वो आया, वो गया, वो उठा, वो बैठा, उसने खाया, वो चला गया। अब वो की मुराद वाज़ेह नहीं है जब तक ये नहीं बताया जाए कि वो किसके लिए बोला जा रहा है। तो इसलिए जमीर को जमीर कहते हैं, मतलब इसको इसलिए जमीर कहते हैं। अब ज़मायर की अकसाम, असल में इस ये लेसन जो है हमने अगरचे कुछ पहले इस पे वजाहत की थी, लेकिन चंद चीज़ें जो हैं अभी वजाहत तलब हैं, इसलिए हम इसको दोबारा से एक बार जो है वो देख रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ज़मायर जो हैं वो तीन तरह से हैं। ज़मायर की जो अकसाम हैं
ویسے تو اس کو بنیادی اگر تقسیم کریں تو اس کی دو اقسام بنتی ہیں. پہلے نمبر پہ جو قسم ہے وہ ہے وہ ضمائر جو مل کر آتی ہیں. کسی اسم سے مل کر آئیں گی، فعل سے مل کر آئیں گی، حرف سے مل کر آئیں گی. یعنی کہ ضمائر جو کسی نام کی جگہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ضمائر کہتے ہیں. اور ضمیر بنیادی طور پر دو طرح کی ہیں. ایک وہ ضمیریں جو کسی نام کے ساتھ، کسی حرف کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ مل کر آتی ہیں، تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمائر متصلہ. ایسی ضمیریں جو مل کر آتی ہیں، ملنے والی ضمیریں، انہیں کہتے ہیں ملی ہوئی یا ملنے والی ضمیریں. ایک ضمیر کی وہ قسم ہے جو ہمیشہ جدا ہو کر آتی ہے. جو ضمیر جدا ہو کر آتی ہے، عربی میں جدا ہونے کے لیے منفصل کا لفظ بولا جاتا ہے، تو ان ضمائر کو ہم ضمائر منفصلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جہاں نہ سمجھ آئے پوچھ لیا کریں. اچھا، اگلی بات اب یہ ہے، کبھی ضمیر جو ہے وہ فاعلی حالت میں ہوتی ہے. یعنی کہ کبھی ایسا ہوگا اس نے یہ کیا، اس نے کھانا کھایا، اس نے سبق پڑھا، اس نے سبق پڑھایا. اب کبھی ایسا ہوگا کہ اس کے ساتھ کام واقع ہو رہا ہوگا، مثلا اس کو مارا گیا، اس کو سبق پڑھایا گیا. اور پہلے میں نے کہا، اب کو کہا ہے. تو ایک قسم تو یہ اس طرح، یعنی کہ اس کا نام میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں. اس کے بعد ایک ضمیر جو ہے وہ کہتے ہیں یہ چیز اس کی ہے. اس کی کتاب، اس کی کلاس، اس کا قلم، اس کا پین، اس کی قمیص، اس کے کپڑے. تو یہ بھی ایک قسم ہے ضمیر کی. تو بنیادی طور پر اب ضمائر کی جو پھر اقسام ہیں اس اعتبار سے وہ تین بنتی ہیں. ایک ہے فاعلی ضمیریں، یعنی کہ اس ضمیر کے متعلق بتایا جا رہا ہو جس سے کوئی کام ہو رہا ہے، جو کام کرنے والا ہے. یاد رکھیں اردو میں جو فاعل کی پہچان ہے وہ نے ہے. فاعل کی پہچان کیا ہے؟ نے. یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ نے آئے اس کا مطلب یہ ہوگا اس نے یہ کام کیا ہے، کام کرنے والا ہے. نے جس کے ساتھ لگ جائے وہ کام کرنے والا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فاعلی ضمیر. اور اگلی ضمیر جو ہے وہ ہے مفعولی ضمیریں. اور مفعول کی پہچان عربی زبان میں تو چلیں اس کی کئی طریقے ہیں، لیکن اردو میں اس کی پہچان کو ہے. مثلا میں گیا لاہور، مطلب کیا ہے؟ لاہور کو یا لاہور میں. ٹھیک ہے، میں نے مارا زید کو. اب میں نے مارا، میں کرنے والا ہوں، میرے ساتھ نہیں آ رہا، اور زید کے ساتھ کام ہو رہا اس کے ساتھ کو آ رہا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہاں پہ جو ضمیر کی تیسری قسم، دوسری قسم، اس کو ہم کہتے ہیں مفعولی ضمیر. مفعولی یعنی کہ جس کے ساتھ کام واقع ہو رہا ہو وہ ضمیر. ایک ہوگی فاعلی ضمیر، ایک ہوگی مفعولی ضمیر. ایک وہ ہے کہ جس میں کسی ضمیر کی طرف کسی چیز کو جوڑا جائے، نسبت کیے جائے، اضافت کی جائے. مثلا کتاب، اس کی کتاب، اس کا قلم. اب کتاب کا تعلق اس سے جوڑا جا رہا ہے، تو یہ ضمیر جو ہے اس مجرور کی ضمیر کہتے ہیں. تو فاعلی ضمیر کا عربی میں نام ہے مرفوع ضمائر. ٹھیک ہے، اور مفعولی ضمیروں کا نام عربی میں ہے منصوب ضمائر. ٹھیک ہے، اور جو تعلق اور نسبت کو جن ضمیروں سے تعلق اور نسبت جوڑا جا رہا ہے، جیسے اس کی کتاب، اس کا قلم، اس کو کہتے ہیں مجرور ضمائر. ٹھیک ہے، اب دو بنیادی جو میں نے قسمیں پہلے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ضمائر کتنے قسم پر ہیں، جو مل کر آتی ہیں، جو مل کر نہیں آتی.
اب یہاں پہ فاعل کے ساتھ بھی دو طرح کی قسمیں بنیں گی. فاعل کے ساتھ ایک آنے والی ضمیر جو مل کر آتی ہے، ایک فاعل کے ساتھ وہ ضمیر ہے جو مل کر نہیں آتی. گویا ایک کا نام ہوگا ضمیر مرفوع متصل، دوسری کا نام ہوگا ضمیر مرفوع منفصل. مفعول کی وہ ضمیر جو مل کر آتی ہے، اور ایک وہ ضمیر ہے جو مل کر نہیں آتی. جو ضمیر مل کر آئے گی مفعول کی، اسے کہیں گے ضمیر مرفوع، مفعول کی. ضمیر منصوب متصل، اور جو الگ ہو کر جدا ہو کر آئے گی ضمیر، اسے کہیں گے ضمیر منصوب منفصل. ضمیر منصوب منفصل اور جو مل کر آئے اسے کہیں گے ضمیر منصوب متصل. یہ چار ضمائر ہو گئی. اب اس کے بعد ہے اگلی قسم پانچویں، وہ ہے ضمیر مجرور متصل. مجرور کی جو ضمیر ہے وہ ہمیشہ متصل ہی ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی. یعنی کہ اس کی کتاب کو کہیں اور بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ ساتھ ہی مل کر آئے گا. لیکن اس کی دو قسمیں اس طرح سے ہیں، ایک تو وہ ضمیر جو مضاف الیہ بن کر آئے گی، دوسری وہ ضمیر ہے جو حروف جارہ کے بعد جو ہے وہ مل کر آتی ہے. حروف جارہ کے بعد جیسے لہو، فیہ، بیہ، معہو، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ایسی ضمائر ہیں جو حروف جارہ کے ساتھ مل کر آتی ہیں. گویا ضمائر کی یہاں پہ دو قسمیں، مجرور، ایک ہے مجرور متصل باضافت، ضمیر مجرور متصل باضافت، اور ضمیر مجرور بحرف جر. تو یہ بنیادی طور پر میں نے آپ کو اس لیکچر کو بار بار سنے، دوبارہ سنے، ریپیٹ کر جو ہے وہ آپ ریپیٹ کر کر کے سنیں اس کو، تو انشاءاللہ پھر یہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی. پھر اس کے متعلق ہم نیکسٹ لیکچر میں تفصیلاً جو ہے وہ ذکر کریں گے یہاں کون سی ضمیریں ایسی ہیں جو سبق میں جو ہے وہ استعمال ہوئی ہیں. جب ہم اس پہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو پھر دوبارہ سے میں اس کو وضاحت کے ساتھ دوبارہ بتا دوں گا. جی آپ میں سے کوئی کوشچن ہو تو سبق تو ختم ہونے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ چار ہی ہوتے ہیں، لہو، بیہی، فیہا، فیہی؟ نہیں، اچھا جو ضمائر ہیں، جزاکم اللہ خیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ضمائر جو آپ نے کہا نا چار حرف نہیں ہوتے، یہ حروف جارہ 17 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. اس کو جی جی. کہتے ہیں حروف جارہ، اور یہ ان کی تعداد ہے 17. ہم نے تو بڑی دیر سے یاد کر رکھے ہیں، باؤ تاؤ کاف لام واو بن منز خلا ربا من حاشا دافی عن اعلی حتی الہ، یہ 17 حروف جارہ ہیں. تو جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں وہ چار ہیں، اس لیے ان کا ذکر آتا ہے، ورنہ یہ چار نہیں ہیں. جی